ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ونبي رسولنا وأعلانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهمين يا من بدا جمالك ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الكمال لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد أخذ بزرد قصائے مختصر حمد و ثنا کے بعد بہرگاہ رسالت مآب شہنشاہ دو عالم
فخر دو عالم امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے محترم و مکرم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دور نزدیک تو جامع مسجد نگینہ کے اندر واعظ و بیانات جمعہ کے خطبہ سننے کے لیے تشریف لائے، دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں میری اور ہم سب کی اللہ پاک حاضری کو قبول فرمائے۔ کل قیامت کے دن حسنین کریمین طیبین طاہرین کے لانا جان امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطفیل شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے 11واں پارہ مقدس آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے ولیوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے دوستوں کی اور مرتبہ مقام پانے والے اپنے بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان، خبردار، اللہ کے ولی پر کوئی خوف نہیں، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا۔ لا خوف، کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ آخرت میں۔ ان کی پہچان بتائی، الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تقوی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بندہ جھاڑیوں سے، خاردار کانٹوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جاتا ہے، فرمایا اسی طرح آخرت کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے بچ کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جو گناہوں سے بچ گیا وہ تقوی والا، جو گناہ سے دور ہو گیا وہ تقوی والا۔ الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا وکانوا یتقون، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر تقوی والوں کو خوشخبری سنا دی۔ اے محبوب کردگار، اے وضحا کے چہرے والے، واللیل دیا زلفاں والے، پیارے پیاری کنڈل والے، حامیم دے کنڈل والے، یاسین دے سہرے والے، عرب دے جھومر، عرش درے راہی، رب دے ماہی، اے محبوب اعلان فرما دو، لہم البشری، اس کو دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ یا اللہ کون سی؟ فرمایا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیے اور خوشخبری سنا دی۔ یہاں پر ایک روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جہاں اللہ نے اپنے ایمان والوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا، اگر وہ حاضر ہو جائے تو سمجھ لو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو حاضر ہونے کے کون کون سے موقع ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم لعلکم فرمایا کہ ایمان والو جب اذان سنو اپنے کاروبار بند کر دو اذا جب نودی النداء کی جائے آواز دی جائے بلاوا آ جائے للصلاۃ اذان کے لیے اذا جب نودی دعوت دی جائے پکارا جائے للصلاۃ نماز کے لیے فاسعوا الی دوڑ لگاؤ رب کے راستے پر رب کی طرف دیر نہ کرو کیونکہ حکم خدا کا آ چکا ہے جب حکم خدا کا آ جائے تو پھر جب اب بلانے پر آ جائے اے میرا امتی میرا پیارا غلام پھر دیر نہیں کرنا کیونکہ اسی میں تیری بھلائی ہے اسی میں تیرا امتحان ہے اسی میں تیری رضا بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے فاسعوا دوڑو الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف یعنی اللہ نے نماز کو عبادت کہا نماز کو ذکر کہا ذکر کی طرف دوڑو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع آگے فرمایا کہ اپنی خرید و فروخت کو بند کر دو وذروا البیع یعنی لین دین بیع کے معاملے میں قیمت کے معاملے میں اپنے ہاتھوں کو روک دو اپنی زبانوں کو روک دو الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو او مسجد کے اندر بیٹھنے والوں تجھے مبارک ہو کیونکہ تم نے اسی آیات پر عمل کرتے ہوئے پہلے آ کر بیٹھ گئے ہو تجھے مبارک ہو اللہ کے اس قرآن پر 100% عمل پر کر کے دکھا دیا خدا بھی یہی چاہتا ہے جب جمعے کا دن ہو وقت سے پہلے فاسعوا دوڑ کر آؤ آ کر پہلے صفوں میں بیٹھ جاؤ یہی قرآن ہمیں درس دے رہا ہے یہی قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ دوڑ کر آؤ اپنے رب کے ذکر کی طرف وذروا البیع اور خرید و فروخت کو ساکت کر دو اور اس کو بند کر دو ذالکم خیر لکم اور یہ تمہارے لیے بہتری ہے لعلکم تتقون یہ تقوی کی نشانی ہے یہ پرہیزگاری کی نشانی ہے سنیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز کی طرف بلانے کا حکم دیا آج ہم مسلمان ہیں آج ہمارا طریقہ بن چکا ہے آج ہماری روزی کا راستہ بن چکا ہے کیونکہ جیسی ہی اذان ہوتی ہے ہمارے کاروبار میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اب دکان بند کرنے کا دل نہیں کرتا کاروبار کو بند کرنے کا دل نہیں کرتا تو سن لو پھر اللہ کے قرآن کی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کے اس فرمان کی قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے اللہ کے ہاں مجرم ہو رہے ہو اللہ نے جب یہ قرآن کے اندر واضح فرما دیا کہ الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وکانوا یتقون تقوی والے بن گئے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ہر اس مقام پر بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں قرآن میں محبوب کی زبان سے فرما دیتا ہوں محبوب کی زبان سے اور باہر گئے رسالت پاک سے حکم سنا دیتا ہوں تو نماز کے اندر
اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں میں نے حکم دیا تم کو پہنچنے کا سب سے پہلے پہنچو. اذان ہو جائے تو سب سے پہلے، نماز ہو تو سب سے پہلے، بیان ہو تو سب سے پہلے، ہر نیک عمل میں تو سب سے پہلے پہنچو، کیونکہ یہ رب دیکھنا چاہتا ہے. لعلکم تتقون، تمہیں تقوی والا بنانا بھی چاہتا ہے، تقوی دینا بھی جانتا ہے. لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو اور ہر اس مقام سے بچ جاؤ جہاں اللہ منع فرماتا ہے. ہر اس مقام سے بچ جاؤ جہاں منع فرماتا ہے. تو فرمایا گناہ سے اللہ پاک نے منع فرمایا، جھوٹ سے منع فرمایا، بری صحبت سے منع فرمایا، برے کاموں سے منع فرمایا. فرمایا لعلکم تتقون، اس مقام پر جا کر بیٹھ جاؤ جہاں اللہ ہمیں بلانے کا حکم دیتا ہے، اس جگہ پہ غیر حاضر ہو جاؤ جہاں اللہ منع فرما دیتا ہے. یہ دونوں ایمان والے کے حکم ہے کہ اللہ دینا بولو آمنو، جو ایمان لائے، وقانو یتقون، اور تقوی والے بن گئے. ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور خوشخبری ہے آخرت کی زندگی میں. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. اور دنیا والوں، ہمارے قول و قرار بدل جاتے ہیں، ہمارے قسمیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے قول میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، ہماری گفتگو میں فرق آ جاتا ہے، ہم وعدہ بھی توڑ دیتے ہیں اور جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام وہ ہے اور رسول اللہ کی زبان رسالت وہ ہے جو فرما رہی ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں، اللہ کا کلام کبھی بدلتا نہیں، اللہ کا حکم کبھی بدلتا نہیں، اللہ کا جملہ کبھی بدلتا نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. فرمایا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ فیصلہ فرما دے وہ فیصلہ پکا ہے اور وہ قول پکا ہے، وہ قانون پکا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ تمہارے لیے عظیم کام ہے، عظیم رتبہ ہے. تو عزیزان قدر، یہ اپنی گفتگو 11ویں پارے کی سورۃ یونس کی یہ آیت مبارک آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی ترجمے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر یہ درس دیا، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیکی کا، نماز کا، اذان کا بلاوا آتا تھا تو ان کا عمل کیا ہوتا تھا. ایک صحابی رسول لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہے کے اوزار بناتے ہیں، یعنی لوہار کا کام کرتے ہیں. تو جب دور سے چند اس کے گراہک آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اس نے بٹھی گرم کی، آگ جلائی، لوہا ڈالا، تو کئی گھنٹے کے بعد جب وہ لوہا گرم ہوا تو اس نے اپنے لوہے کو نکال کے اوزار بنانے کے لیے ہتھوڑا ہاتھ میں لیا. جیسے اس کو ضرب لگانے کے لیے، یعنی چوٹ مارنے کے لیے، اوزار بنانے کے لیے اس نے ہتھوڑا بلند کیا، بالکل سیدھا. جب سیدھا کھڑا ہو گیا، اتنی دیر میں کانوں کے اندر آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ آیت جو 28ویں پارے کی میں نے آپ کو سنائی ہے جمعے کے اندر، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اور صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا پسندیدہ قول مبارک، فعل مبارک کیا ہوتا تھا کہ فاسعوا، دونوں اللہ کے ذکر کی طرف. تو جیسے ہی اس نے ہتھوڑا اوپر کیا، بلند کیا، آواز آئی اللہ کے گھر سے، یعنی اذان کی، اللہ
کا فرمان نہیں سنا، جب اللہ کا حکم نہیں سنا، کہا کیوں برپایا فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان سنو تو اللہ کے ذکر میں دوڑنے کی جلدی کرو، دیر نہ کرو، کیونکہ حکم خدا آ چکا ہے۔ اب اگر میں نے ہتھوڑا مار دیا، اس چیز کو بنا دیا، یہ جو تو پیسے دے کر مجھے جائے گا، جو اجرت میں لوں گا، یہ میرے لیے بھی حرام ہے، میرے بچوں کے لیے بھی حرام ہے۔ یعنی یہ رزق، یہ دولت میرے لیے حرام ہے، کیونکہ جب اللہ کا حکم آ چکا ہے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب میں نے اگر لالچ کر دی پیسے کی، ازار کی، تو فرمایا قرآن کی آیات سے میں منہ موڑ رہا ہوں، اس آیات سے بے ادبی ہو رہی ہے، تو لہذا اللہ کا حکم ہے سب سے پہلے اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹھائے، اللہ کے کام میں شامل ہو جائے، نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ لے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا جب نماز ادا کر لو، پھر اپنے روئے زمین پر پھیل جاؤ روزی کے لیے، پھر تم اللہ کی وَتُسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، جو زمین ایمان والے کے لیے سہگا بنائی ہے، زمین جو ایمان والے کے لیے تفریح بنائی ہے، پھر روزی کے لیے نکلو۔ اس صحابی رسول نے ہتھوڑا پیچھے پھینکا، آگے نہیں آنے دیا، تو پتہ چلا صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ جب تک اللہ کا حکم نہ آتا اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے، جیسے اذان قدرت کی آواز آتی وہ اپنے ہتھیاروں کو روک دیتے، اپنے اوزار کو روک لیتے، اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاتے۔ تو اس آیت مبارکہ پر صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ آج ایمان والا اس میں بہت بڑی سستی کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے، اس کے کان تک جوئی نہیں، اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا، اور اذان تو سننے کی دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ اذان سن کر مسجد میں نہ آنا، اور جو مسجد کے دکانوں میں کاروبار کر رہے ہیں وہ نماز تک نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ یہ سن لو، اگر بندہ چند قدم دور سے چل کر مسجد میں آ گیا، لیکن جو مسجد کی دکان میں بیٹھ کر خناس فرعون بن کر بیٹھا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا، وہ یہ سمجھے کہ میں مسجد میں جانے کا قابل ہی نہیں ہوں، بلکہ خدا تیرے کو بلانے کا اہتمام بھی نہیں فرما رہا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کو توفیق دیتا ہوں جس سے سجدہ پسند فرما لیتا ہوں، اور جس کو توفیق قدرت دے دے پھر وہی آ کے مسجد میں آباد ہو جاتا ہے، وہی رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ مسجد میں ہی کیوں نہ ہو، تقدیر میں نہیں تو خدا آنے ہی نہیں دیتا، خدا آنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ ہم نے اس کو مذاق سمجھا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں کاروبار کے لیے اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں۔ تو نماز کے ایمان والے کو اللہ کے گھر میں رہ کر بھی وہ اندھیرے میں رہا، اور دور سے آ کر لوگ روشنی لے گئے، یہ وہ قسمت کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ عزیزان قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ تقویٰ تھا۔ الذین، وہ لوگ تھے، آمنو، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے، وکانوا یتقون، تقویٰ اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے۔ تقویٰ، پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تقوی کو پسند فرماتا ہے، پرہیزگاری کو پسند فرماتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حسنی اور حسینی آل رسول کے چشم و جاگ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں، حضور علیہ السلام کے چشم و جاگ، حسب و نسب کے مالک ہیں۔ تو آپ کا تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری، جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں نے
چند وہ باپ کی ترقے میں سے جو قیمت آئی، جو رقبہ زمین ملی، جو بغات ملے، کہا عبد القادر یہ باپ کے حصے میں آپ کو حصہ ملا ہے، اپنا حصہ سنبھال لو اور جاؤ اپنی زمین کے ٹکڑے کو دیکھو۔ فرماتے ہیں اس دور میں بیل سے ہل چلایا جاتے تھے، تو میں نے جیسے بیل کا جوڑا لے کر اپنے کھیت میں داخل ہوا، ہل چلانے لگا، تو بیل نے پیچھے مڑ کر کہا عبد القادر تیرے کو رب نے اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا، تیرے کو رب نے اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ آ کر ماں کو یہ پیغام دیا، ماں کو سنایا کہ آج جانور مجھ سے باتیں کرتا ہے، بیل نے میرے سے بات کی اور بیل نے کہا تو اس کام کے لیے دنیا میں نہیں آیا، تیرے کو اللہ نے اپنے نبی کے دین کے لیے بھیجا ہے، اپنے نبی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اپنے نبی کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے تیرے کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ جانور کی آواز حضور غوث پاک نے سنی، آپ گھر پر آئے تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ، میں نے تجھے دین مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے تجھے دین محمد کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے تجھے دین شریعت محمدی کے لیے وقف کر دیا ہے، جاؤ علم دین پڑھو۔ اب علم دین پڑھنا یہ ولیوں کی سنت ہے، اللہ کے بندوں کی سنت ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا بچہ جب مہنگی اسکول میں بیٹھ کر کروڑوں کی گاڑی پہ بیٹھ کر اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو تھوڑا سا اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ تو دنیاوی اسکول ہے، دنیاوی تعلیم ہے، اس کے مہنگے سے مہنگے اسکول، مہنگے سے مہنگے گاڑیاں مہیا کی گئی ہیں اور مہنگے سے مہنگے لباس اس کے لیے پہنچا دیے گئے ہیں۔ آؤ دیکھو دنیا کے دین کا یا دنیا کے علم کا مقام بھی دیکھو اور آخرت کے علم کا مقام بھی دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جب طالب علم یعنی دین کا طالب علم اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں جی اللہ دیر نہ کرو، یہ میرا بندہ وہ طالب علم مصطفیٰ کا دین پڑھنے جا رہا ہے، کسی کی سواری پراٹو گاڑی بنے، کسی کی سواری مہنگے سے مہنگے بنے، او فرشتوں جاؤ میں خدا تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ میرے دین کے لیے نکل رہا ہے، ان کو پروں سے اٹھا کر درسگاہ میں پہنچا کر آ جاؤ۔ فرمایا کہ خدا کے دین کی برکت کیا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، وہ تیرے میرے بچے دین مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، درس حدیث پڑھنے کے لیے، وہ درس قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، خدا پروں کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھا دیتا ہے، فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی اپنے گھر سے علم دین پڑھنے کے لیے نکلتا تھا، ایک بزرگ میری انگلی پکڑ لیتے تھے، یعنی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور جیسے میرا ہاتھ پکڑ کے راستے میں چلتے رہتے تھے، جیسے درسگاہ میں پہنچتا چاروں طرف غیب سے آواز آئی، وہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اٹھ کر اس کا استقبال بھی کرو، اس کو جگہ بھی دو۔ فرمایا جب وہ بزرگ میرے کو پکڑ کے لے کے جاتے، ایک دن میں نے اس بزرگ سے پوچھا بابا اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو میرے لیے، تم کہاں سے آتے ہو، کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قدرت کا پردہ نہ اٹھا، میں جبرائیل ہوں جو انسان کی شکل میں بن کر تیرے کو درسگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، طالب علم، اور طالب علم جب اللہ کا دین پڑھنے جائے تو فرشتے لے کر جاتے ہیں، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اور فرشتے پروں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج ہم نے اس دینی تعلیم کے لیے کیا کیا ہے؟ اور فرمایا کہ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال بن چکا ہے، اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں
تو ماں باپ بیٹوں کے ذہن کو دیکھ کر، چست اور چالاک بچے کو دیکھ کر، حسن اور بردبار کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کے اوپر کروڑ پہ لگانا پڑا، اور فرمایا کہ لندن تک داخلے پڑھنے پڑے تو دوں گا، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا اور بڑے عہدے پر پہنچا دوں گا۔ تو جو کان سے معذور ہو، پاؤں سے معذور ہو، ہاتھ سے معذور ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، ذہن سے کڈ ذہن ہو اور ذہن بالکل سلب ہو، تو کہتے ہیں اس کو مولوی بنا دیں، اس کو مولوی بنا دیں، حافظ قرآن بنا دیں، قاری صاحب کے ہاتھ میں ڈال دیں۔ تو یہ ہمارا انصاف۔ اب دیکھیے پھر جب باپ